کلاس سال اول سبجیکٹ ایجوکیشن پاپ نمبر 4 انسانی نشوونما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، کیا حال ہے آپ سب کا؟ جی بیٹا، آج ہم پڑھیں گے نشوونما کے اصول۔ اس سے پہلے ہم نے بیٹا کیا پڑھا تھا؟ جی شاباش، اس سے پہلے ہم نے بچے کی نشوونما اور بالغی کے وراثتی اصول پڑھے تھے بیٹا، اور اس کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں نشوونما کے اصول۔ عزیز طلباء، تعلیم اور نشوونما کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ مناسب نشوونما کے بغیر تعلیم کا عمل جو ہے مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہم سب کے لیے نشوونما کے اصولوں کا جاننا نہایت ضروری ہے، جو کہ ہم آگے پڑھیں گے۔ دیکھیے بیٹا، نشوونما ایک منظم عمل ہے۔ اب اس میں یہ بات کیا کر رہی ہیں کہ یہ عمل ایک مخصوص ترتیب اور طریقے کے مطابق وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اس میں ترتیب، درجہ بندی اور تسلسل پایا جاتا ہے، یعنی طفولیت، پھر لڑکپن، نوبلوغت اور بلوغت۔ یعنی دیکھیں، اگر آپ انسان پہ غور کریں تو وہ اس کا کیا ہے بیٹا، وہ پہلے کیا ہے، پیدائش پر اب وہ بچہ ہے، طفولیت ہے نا، طفولیت ہے، طفولیت کے بعد پھر وہ کہاں پہ آتا ہے، پیدائش کے بعد پھر وہ لڑکپن میں آتا ہے، لڑکے کے بعد پھر وہ نوجوان، پھر وہ جوان ہوتا ہے، جوان کے بعد وہ ہے، اور پھر وہ کیا کس کی طرف جو ہے آگے بڑھتا ہے، بڑھاپے کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ یعنی اس کا یہ عمل جو بیٹا ترتیب و تسلسل، یعنی لگاتار جو ہے بڑھوتری کی طرف جا رہا ہے۔ نشوونما جو ہے ایک مسلسل عمل ہے بیٹا۔ آگے کیا ہے، نشوونما کیا ہے، ایک مسلسل عمل کا نام ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا نا، مسلسل عمل ہی ہے نا، جس میں پہلے کا بچہ کیا طفولیت کا عرصہ گزارتا ہے، پھر لڑکپن کا گزارتا ہے، پھر جوانی کا عرصہ گزارتا ہے، جوانی کے بعد پھر وہ بڑھاپے کا عرصہ گزارتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جو پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک جاری رہتا ہے اور زندگی کے کسی بھی لمحہ میں نہیں رکتا، خواہ انسان کیا ہو، سویا ہو، جاگا ہو، جاگ رہا ہے، چل پھر رہا ہے، کہاں پہ کیا ہے، یہ عمل جو ہے مسلسل جو ہے رونما ہو رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے، اپنا کام کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے نا کہ جیسے ہم سفر پہ جا رہے ہیں تو ہم اپنی گاڑی میں ہم رک جائیں گے تو ہمارا جو ہے وہ سفر رک جاتا ہے نا، لیکن کہتے ہیں جو ایک نشوونما کا عمل ہے یہ رکنے سے رکتا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنا، چاہے آپ سو بھی رہے ہیں تو یہ آپ کا نشوونما کا جو عمل ہے وہ کیا ہے، وہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ نمبر 3 پہ بیٹا دیکھیں، نشوونما ایک مربوط عمل ہے۔ اب دیکھیں بیٹا، یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نشوونما کے تمام پہلوؤں میں ایک ربط پایا جاتا ہے۔ یہ تمام پہلو جو ہے جسمانی، ذہنی، جذباتی، معاشرتی پہلو ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یعنی اب یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انسان چاہے جسمانی کے لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے، جذباتی، معاشرتی حوالے سے کیا ہوتے ہیں، ہر عوامل جو ہے وہ انسان پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک ہی نشوونما دوسرے کو متاثر کرتی ہے۔ اب دیکھیں، اگر آپ یہاں پہ اگر میں جسمانی کی بات کروں بیٹا، ایک انسان جو یا ایک بچہ جو ہے اگر جسمانی طور پہ کمزور ہے تو اب دیکھیں جسمانی طور پہ وہ کمزور ہے تو آٹومیٹکلی کیا ہوگا بیٹا، اس کی ذہانت پہ بھی اثر انداز ہوگا، اس کے جذبات، احساس اور جذبات ہیں اس پہ بھی اثر انداز ہوگا، ٹھیک ہے۔ معاشرتی حوالے سے بھی وہ فعال کام سر انجام نہیں دے سکے گا۔ اگر آپ دیکھیں ذہنی طور پہ دیکھیں تو ذہنی طور پہ بھی ایسے ہی ہوگا، جذباتی طور پہ بھی ایسا ہوگا۔ دیکھیں جذباتی طور پہ ماحول جو آپ کے سامنے آپ کو پیش آتا ہے، آپ کے گھر میں ہو، معاشرتی حساب سے ہو، تو وہ آپ بچے پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک ہی نشوونما دوسرے کو متاثر کرتی ہے اور اسی طرح ایک میں خرابی یا تکلیف باقی سارے پہلوؤں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جی بیٹا آگے ہے نمبر 5 پہ، مختلف بچوں میں نشوونما کی رفتار جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ بہت دفعہ ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ بیٹا دیکھیں تمام بچوں میں نشوونما کی رفتار ایک جیسی نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہوتی ہے، یہ مختلف ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر ایک بچہ جسمانی لحاظ سے بڑھ رہا ہے تو دوسرا ذہنی لحاظ سے بڑھ رہا ہے۔ ماحول اور توارث کے فرق بھی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ہم بڑی تفصیل کے ساتھ بیٹا پڑھ چکے ہیں، اس لیے ایک ہی عمر کے بچوں کی مختلف خصوصیات میں نشوونما کے لحاظ سے نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔ دیکھیں اس سے مثال کیا ہے کہ ایک مدرسے میں، ایک مکتب یا ایک اسکول میں پڑھنے والے جو تمام کلاس میں بچے جو ہیں وہ مختلف ماحول سے آتے ہیں، مختلف گھروں کے ماحول سے، ان کے سب کے ماحول گھروں میں مختلف ہیں، اور ہر بچہ اپنے توارث اور ماحول کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ سب کی ذہنی استعداد ایک دوسرے سے مختلف ہے، جسمانی لحاظ سے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، جذباتی لحاظ سے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ہر بچہ جو ہے ایک ہی کلاس کمرہ جماعت میں بیٹھا ہوا ذہانت کے لحاظ سے بھی ایک جیسا ہوگا، بلکہ وہ کیا ہوگا، اس میں ہر طرح کے ذہانت کے لوگ ہوں گے، جسمانی لحاظ سے بھی ہوں گے اور جذباتی اور معاشرتی حوالے سے بھی جو ہے ہوں گے۔ نمبر 6 پہ بیٹا، کسی ایک بچے میں نشوونما کے مختلف پہلوؤں کی رفتار مختلف ہوتی ہے۔
مزید وہی اسی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ کسی ایک بچے میں نشو و نما کے مختلف پہلو یعنی جسمانی، ذہنی، جذباتی، معاشرتی نشو و نما کی رفتار برابر نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک بچہ جسمانی لحاظ سے تو بہت صحت مند دکھائی دیتا ہے لیکن ذہنی لحاظ سے کمزور ہے، یا ذہنی لحاظ سے تیز ہے لیکن جسمانی طور پہ وہ کمزور ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بچہ اگر یہاں پہ آپ دیکھیں ایک بچہ آپ کو بڑی جسامت اس کی وہ صحت مند دکھائی دے رہا ہے لیکن ذہنی لحاظ سے وہ کیا ہے، کمزور ہے، لیکن ایک بچہ جو ہے جسمانی لحاظ سے اگر آپ کو کمزور لگ رہا ہے لیکن وہ ذہنی لحاظ سے بہت تیز ہے۔ تو اس سے یہ نہیں ہم کسی کے جسمانی صحت سے بھی اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ ذہانت میں کس طرح کا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر بچے کی ذہانت اس کی جسمانی اعضاء یا جسمانی، ذہنی، جذباتی اور معاشرتی سب ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ نمبر 7 پہ بیٹا لڑکے اور لڑکیوں میں نشو و نما کی رفتار مختلف ہوتی ہے۔ اب پہلے تو ہم نے بات کی کہ نشو و نما مختلف ہر بچے میں مختلف ہوتی ہے، جذباتی، ذہنی، جسمانی اور معاشرتی۔ اب کیا ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں میں بیٹا یہ مختلف ہوتی ہے۔ نشو و نما میں مجموعی طور پر لڑکیوں اور کو لڑکوں پر سبقت حاصل ہوتی ہے۔ 10 سال کی عمر کے بعد لڑکیوں کی جسمانی نشو و نما تیز ہو جاتی ہے، لڑکیاں لڑکوں سے پہلے بالغ ہو جاتی ہیں۔ یہی ذہنی نشو و نما کا بھی ہے، بالغ ہونے تک رفتار بھی لڑکوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، لیکن بعد ازاں لڑکے یعنی کہتے ہیں بعض اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ لڑکے جسمانی اور ذہنی نشو و نما میں تیز ہو جاتے ہیں۔ جی عزیز طلبات، یہ آج ہم نے کیا پڑھا ہے کہ ذہنی جو ہے نشو و نما کے جو اصول تھے جن کو مد نظر رکھ کر ہم جو ہے بچے کی ہم سیکھ سکتے ہیں کہ بچہ ذہنی، جذباتی اور جذباتی، جسمانی اور معاشرتی حوالے سے ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ جی عزیز بات، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، حفظ و امان میں رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو اور ہمیں ہر وقت ہر لمحہ جو ہمارا جو سانس ہمیں آ رہا ہے وہ کس کے مطابق ہو، قرآن اور سنت آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نبوی پر جو ہے وہ اس کے مطابق ہمارا ہر سانس جو ہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہمیں معاف فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔